یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے، کیونکہ آج یہ ناچیز آپ کی خدمت میں بسم اللہ کیسا انمول اور قیمتی نسخہ لے کر آیا ہے جو آپ کا مقدر بدل دے گا۔ یہ بہت ہی خاص اور بڑی ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے مقدر میں لگے تالے کی چابی ہے۔ اگر آپ یہ چابی حاصل کرنی چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک پورے دھیان سے دیکھیں۔ ناظرین، بسم اللہ قرآن کریم کی بڑی ہی فضیلت والی آیت ہے اور قرآن کریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں حیرت انگیز حکمتیں اور بڑی ہی زبردست برکتیں رکھی ہیں جو انسان کی زندگی آسان بنا سکتی ہیں۔ اسلام میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا پڑھنا بھی برکت، دیکھنا بھی برکت، چھونا بھی برکت اور اس کا ادب و احترام کرنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی نظر آنے والی یہ آیت روحانیت میں اتنی بڑی ہے کہ اگر میں اس کی کسی چیز سے آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ یہ برکتوں کا ایسا سمندر ہے جسے جتنا بھی خرچ کیا جائے مگر اس میں سوئی میں قطرے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے آگے آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کی اسی اہمیت کے سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مکتوب تحریر کرواتے ان میں سب سے پہلے یہ بسم اللہ شریف لکھواتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں بس صرف اتنا کر لے کہ اسے راہ چلتے زمین پر کسی جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نظر آ جائے اور سر راہ پڑا ہوا روندا جا رہا ہو، اس کی حرمت کی خاطر تعظیم کی نیت سے اسے اس جگہ سے اٹھا کر کسی مناسب اور پاک صاف جگہ پر رکھ دے تو ایسا کرنے میں اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اب چونکہ اس نے اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی تو اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس کے صلے میں اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ بسا اوقات وہ یکدم ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی تھوڑے تھوڑے ضرورتاً ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ کر دیکھیں، جب نام کی تعظیم کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو اسے دل میں اتارنے پر کیا کیا معجزات رونما ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ گزشتہ زمانے میں منصور بن عمار نامی ایک بڑے ہی حکیم و دانا شخصیت کے بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ انہیں راہ چلتے ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ وہاں سے اٹھا لیا اور جب تلاش کرنے پر کوئی مناسب جگہ اس کے رکھنے کو نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ اب رات کو کیا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی انجان آدمی اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے منصور، تو نے جو اللہ کے نام کی تعظیم میں اس کاغذ کی عزت کی، اس کے اکرام میں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر اس وقت سے وہ جو بھی بات کرتے دانائی کی کرتے تھے۔ یہ ادب کی برکت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف ماضی میں اس کی یہ خاصیت تھی اور اب نہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ آج بھی اس کی وہی برکت و تاثیر ہے جو صدیوں پہلے تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب ادب پر اتنا کچھ ملتا ہے تو جس دل جس زبان پر جاری ہو تو اس کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہماری زبانوں پر اپنے پاک کلام کو ہر وقت جاری فرما دے۔ بسم اللہ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ تھوڑی سی چیز برکت پیدا ہو کر اضافے میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے راز اور گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے معنی میں غور کرنے کے لیے اسے 20 دفعہ پڑھا۔ سب سے بڑا راز اس کا اسم اعظم ہونا ہے۔ جب ہم نے اس کی گہرائی میں اتر کر اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ کائنات کے راز کھولنے کی کلید ہے۔ اس کی اسی خاصیت کے سبب اگر اسے 7 آسمانوں اور زمین کا اسم اعظم کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے کمالات رکھے ہیں کہ یہ شیطان اور شرور سے حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی روحانی تاثیر کو نہ سہتے ہوئے شیطان اس سے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے اور اسے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور پھندوں سے بچاتے ہوئے درمیان میں پوشیدہ آڑ پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ ایک ایسی پرتاثیر آیت ہے جس میں بہت سی اندیکھی معجزاتی تاثیرات اور کرشماتی طاقت پوشیدہ ہیں۔ اس میں کمی کو برکت میں، تنگی کو فروانی میں، قلت کو کثرت میں، پیسر و سامانی کو خوشحالی میں بدلنے کی صلاحیت ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا بھول گئے، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسم اعظم کا ذکر کیا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مخفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ کے ناموں میں ایک نام مخفی ہے جسے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ چاہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اسم اعظم بسم اللہ میں ہے۔ چلیے اسے اور آسان کر دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس کے یعنی بسم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان اتنی نزدیکی ہے جتنی آنکھ کی سیاہی کو سفیدی کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر دلالت کرتی ہے۔ یہ وہ پوشیدہ اسم ہے جس سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بزرگان دین نے حاجات کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بیان فرمایا ہے۔ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا کہ سب سے پہلے وضو کر لیں، پھر جہاں آپ کو سہولت ہو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل یوں کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن اس کی خاص ترکیب ہے، آپ نے 12,000 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1,000 بار پڑھیں۔ جب 1,000 بار پڑھ لیں تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ النفل پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر بیٹھ جائیں اور دوسری مرتبہ پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 1000 بار پڑھ کر پھر سے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز صلاۃ النفل پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے بسم اللہ کی گنتی 12,000 پوری کرنی ہے، اور 12,000 کی گنتی پوری کرنے میں آپ 12 رکعت نفل پڑھیں گے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں یہاں تک کہ یہ عمل پورا ہو جائے، لیکن ہر بار نفل پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے مختصر سی دعا بھی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بندہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائے اس کی زندگی میں بہار اور رونق آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ہر جائز کام کے آغاز میں سے خلوص سے پڑھیں۔